البتہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آج 2 دن بعد وہی باپ کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں. نکاح نہیں ہوا. زینب جیسے قتل ہوں یا ہانیہ جیسے یہ المناک واقعات ہوں، یہ ایک ہی طرح کے ہیں. زینب کا قاتل بھی زینب کو بہکاتا ہے ٹافی یا چیز کا بہانہ دے کر کے، اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے لے جاتا ہے، اور اس نے تھوڑا سا بہانہ، تھوڑا سا لالی پاپ زیادہ بڑا دے دیا کہ میں تجھے گاڑی دوں گا، تجھے جاب دوں گا، تجھے ایکسپریس میں کام ملے گا. MQM میں رہنے والا بندہ، شکر کرو اس نے اس لڑکی کو محصور کیا، اس نے کہیں بوری میں اسے بند نہیں کر دیا. اگر بوری میں بھی بند کر دیتا تو اسے پاکستان میں جو قانون ہے کون پوچھتا. اس طرح کی بے شمار لڑکیاں ہیں جن کا کچھ درندے جسم نوچتے ہیں اور پھر ان کے والدین کو خاموش کروا دیا جاتا ہے. نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد. آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان. عزیز دوستو، آج پھر ہوا کی بیٹی ہار گئی اور ابن آدم جیت گیا. یہ جیت اور ہار ایک دوسرے کی تذلیل کی شکل میں ہے. جی ہاں ناظرین، میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی جس کا نام ہانیہ خان ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے نکاح میں ہوں. ہم کراچی کلفٹن میں ایک ہی گھر اور ایک ہی کمرے میں 1 سال تک قیام پذیر رہے ہیں. جب اس لڑکی سے سوال کیا گیا کہ آپ نکاح میں تھیں تو آپ کے پاس نکاح نامہ ہوگا، تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ مجھ سے نکاح نامہ چھین لیا گیا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے. تو پھر میں نے جب اس کا انٹرویو کیا تو میں نے جسارت کی کہ یہ لڑکی نکاح نامے کا تو جواب یہ دے چکی ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب نکاح ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے، اس میں گواہان ہوتے ہیں، بارات ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے. جب میں نے یہ سوال اٹھایا تو اس لڑکی نے 2 معتبر نام دیے، سوری صاحب کا اور معیز صاحب کا، جو کہ ایکسپریس نیوز میں ایک معتبر نام ہے. تو عزیز دوستو، وہ انٹرویو ہمارے چینل نوائے انسان پر ابھی بھی اویلیبل ہے. اس انٹرویو کو بنیاد بنا کر مجھ پر کئی طرح کے الزامات بھی لگے. کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ اس لڑکی کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے خلاف سازش میں ملوث ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکی نشہ کرتی ہے. پھر جب ایسے کمنٹس آئے تو ساتھ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ اینکر بھی ایسی ہی کیفیت میں نظر آ رہا ہے. تو عزیز دوستو، میں روزہ رکھتا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کرتا، وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. روزے کی جو اصل روح ہے اس پر عمل کرنا ہوگا کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، میں اس مقصدیت کے تحت روزہ رکھوں. تو عزیز دوستو، میں کبھی بھی یہ بات نہ بتاتا کہ میں روزے کی حالت میں تھا، لیکن جب مجھ پہ یہ الزام آیا تو یہ مجھے بتانا پڑا کہ ہم سحری کے بعد ہانیہ کے پاس پہنچے تھے. اب میں وہ پن پوائنٹ نہیں بتانا چاہ رہا کہ ہم نے وہ انٹرویو کہاں پہ کیا تھا. وہ سلسلہ چلتا رہا. وہ نہتی لڑکی لاہور سے کراچی کی طرف دوبارہ نکلی. کراچی جب وہ پہنچتی ہے تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جہاں پہ موجود تھے ایکسپریس نیوز کے آفس میں، وہاں پہ پہنچتی ہے. وہاں پہ شور کرتی ہے، سیکیورٹی گارڈ لڑکی کو پکڑتے ہیں، پولیس آتی ہے، لڑکی کو گرفتار کر کے تھانے میں بھجوا دیا جاتا ہے. 2 دن تک وہ وہاں پر محصور رہی. کسی قسم کی کوئی FIR، کسی قسم کا کوئی اس پہ
اس پہ الزام یا کوئی قانونی کارروائی نہیں، لیکن وہ دو دن تک ہمارے اداروں کی جانب سے اسے محصور کیا گیا۔ ایک گورنمنٹ کے MNA کے کہنے پہ، اور جس کا سیاسی، مذہبی اور علاقائی اثر و رسوخ ہے، اس بندے کے کہنے پہ۔ عزیز دوستو، یہ بات قطع نظر کے وہ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں، ہاں کچھ لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا، میں نے اس دن بھی یہ الفاظ یوز کیے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ایک مذہبی اسکالر ہیں، تو اس پر بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ نے یہ اسلام کی اور امت مسلمہ کی توہین کی ہے اسے مذہبی اسکالر کہہ کے۔ تو عزیز دوستو، ہر طرف سے تنقید کے نشتر، ہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھ پر تنقید کی جائے، ایسی تنقید جس سے میری اصلاح ہو، ایسی تنقید جس سے میری سوسائٹی کی اصلاح ہو، ایسی تنقید جس سے یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی ترقی کرے، لیکن گالم گلوچ، الزام تراشی، یہ بہت بھیانک چیزیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، اصل میں مدعے کی طرف آتا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب نے اثر و رسوخ استعمال کیا، لڑکی کو محصور کیا اور لڑکی کے والد سے رابطہ کیا، چونکہ ان کے ساتھ پہلے سے رابطہ تھا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا۔ ان کو پیسے کا کچھ لالچ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ میڈیا پہ آ کے یا ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے آپ میرے سے ملو، ملاقات کرو اور کچھ کلمات اس کو سکھا دیے اور یہ ادا کرو، میں آپ کو یہ امرات دے دوں گا اس کی وجہ سے، اور آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤ، اگر نہیں جائے گی تو اسے فورس کر کے آپ کے ساتھ بھجوا دیا جائے گا، چونکہ ایک سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ MQM میں رہا ہوا بندہ ہے، MQM میں رہنے والا بندہ، شکر کرو اس نے اس لڑکی کو محصور کیا، اس نے کہیں بوری میں اسے بند نہیں کر دیا، اگر بوری میں بھی بند کر دیتا تو اسے پاکستان میں جو قانون ہے کون پوچھتا۔ اس لڑکی کے ساتھ 1 سال تک ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے تعلقات، اور پھر یہ معاملہ اچانک سے ختم ہو جانا، اس کے باپ سے یہ بیان دلوا دینا۔ 2 دن پہلے اسی باپ نے یہ کہا کہ مجھے نہیں علم کہ یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، البتہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ آج 2 دن بعد وہی باپ کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، نکاح نہیں ہوا۔ اس کو انویسٹیگیشن کس نے کر دی اتنی جلدی؟ عزیز دوستو، میں اگر کچھ کہوں گا تو پھر تنقید کے نشتر، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ 2 دن میں اتنی جلدی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، صرف پریشرائز کر کے معاملات کو ون سائیڈڈ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ عزیز دوستو، یہ ساری سٹوری ختم ہوتی ہے جب وہ ہانیہ کو جیل بند کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ایکسپریس نیوز پہ دوبارہ اپنا رمضان ٹرانسمیشن بھی شروع کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے 1-2 دن رمضان ٹرانسمیشن نہیں کی، اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ وہ سٹریس میں تھا، یا ادارے نے کہا کہ آپ ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہو۔ تو پھر وہ بتا رہا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ میں بھی ہے، اشتہارات کا معاملہ ہوتا ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اس معاملے کو رفع دفع کیا، اور اس میں جیت تو گیا ڈاکٹر عامر لیاقت، لیکن وہ لڑکی پھر ہار گئی۔ میری آج اعلیٰ عہدیداروں سے یہ درخواست ہے کہ اس طرح کی بے شمار لڑکیاں ہیں جن کا کچھ درندے جسم نوچتے ہیں اور پھر ان کے والدین کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ زینب جیسے قتل ہوں یا ہانیہ جیسے یہ المناک واقعات ہوں، یہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ زینب کا قاتل بھی زینب کو بہکاتا ہے، ٹافی یا چیز کا بہانہ دے کر کے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے لے جاتا ہے، اور اس نے تھوڑا سا بہانہ، تھوڑا سا لالی پاپ زیادہ بڑا دے دیا کہ میں تجھے گاڑی دوں گا، تجھے جاب دوں گا، تجھے ایکسپریس میں کام ملے گا،
تو عزیز دوستو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زینب کے ساتھ اس وقت غلط ہوا تھا یا اس طرح معصوم کلیوں کے ساتھ، معصوم بچیوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کے جو درندے ہیں، جو پیسے، مال و دولت کی وجہ سے، سیاسی اور مذہبی اثر و رسوخ کی وجہ سے آج ہوا کی بیٹیوں کی عزت تار تار کرتے ہیں، ان کا بھی کلا کما کرنا ہوگا۔ ادروائز ہماری سوسائٹی سے یہ ناسور ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ آج ڈاکٹر عامر لیاقت نے یہ کیا، کل کوئی گلی محلے کا نوجوان بھی کرے گا، وہ بھی کہے گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے لیے یہ چھوٹ ہے، وہ پیسہ دے کے بچ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بچ سکتا؟ میں بھی جو مرضی کروں، جس کی مرضی بچی اٹھاؤں، اس کو ٹافی یا تھوڑے بہت پیسے کا لالچ دوں اور اس کے ساتھ جو مرضی کروں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام باشندوں کے لیے یہ واقعہ ایک شرمناک واقعہ ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور نوائے انسان کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ مظلوم کے لیے آواز اٹھتی رہے گی۔ کچھ بھی ہو جائے، مجھے جس نے گالی دینی ہے، جس نے میرا احترام کرنا ہے وہ کرے، لیکن نوائے انسان کا پلیٹ فارم ہمیشہ کے لیے مظلوم، وہ عورت ہو، مرد ہو، وہ ضعیف ہو، بوڑھا ہو، وہ پاکستانی ہو، وہ ہندوستانی ہو، جو بھی مظلوم ہوگا، فلسطینی ہو، کشمیری ہو، ہم اس کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیے۔ اللہ نگہبان۔